كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. معزز سامعین، یہ ہمارا 20واں لیکچر دینی معلوماتی کورس اہم دینی اسباق جو کہ ترجمہ ہے دروس المہمہ لعامۃ الامہ کا. آج کی ہماری نشست ارکان ایمان پر ہے. پچھلے سابقہ درسوں میں ارکان اسلام پہ گفتگو ہو چکی، ارکان ایمان پہ بات ہوگی. ارکان ایمان 6 ہیں اور وہ ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر جو اللہ نے نازل کیں اور اس کے رسول جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے دنیا میں، اور آخرت کے دن پر. اور چھٹی چیز ہے تقدیر کے فیصلے پر، بھلے اور برے، اچھی تقدیر اور بری تقدیر دونوں پر، تقدیر پر ایمان لانا. تو یہ 6 ارکان ایمان ہے. ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اسلام میں پورا دین جو ہے اس میں ارکان ایمان ہے اور ارکان اسلام ہے. دونوں کا جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. ظاہری جو اعمال ہیں انہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے. جو باطنی اعمال ہیں جن کا قلب کے ساتھ تعلق ہے انہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے. جیسے اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یہ تصدیق اور دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ارکان اسلام پچھلے درس میں بات ہو چکی ہے. ظاہری کلمہ شہادہ کا اقرار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، وہ ظاہری اعمال ہیں. اور اگر یہ ایک جگہ ذکر ہو تو دونوں میں فرق کیا جاتا ہے، اور کہیں اکیلا ذکر ہو تو اس سے دونوں مراد ہوتی ہے، ارکان ایمان بھی اور اسلام بھی. جیسا قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اعرابی جو بدو لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رد اسی آیت میں کہا قل کہہ دیجئے لم تؤمنوا کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا تم مسلمان ہوئے ہو، اسلام لائے ہو، یعنی تمہارے دلوں کے اندر ایمان ابھی داخل نہیں ہوا، یعنی تم پہلے درجے پہ ہو. پہلا اسلام کا درجہ ہے، دوسرا ایمان کا درجہ ہے، اور تیسرا احسان کا درجہ ہے. تو حدیث جبریل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین والی وہ حدیث جو معروف ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک انسان کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں آئے اور سوالات کیے، ان میں پوچھا انہوں نے اخبرنی عن الاسلام، تو اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے وہی ارکان اسلام بتائے جو ظاہری اعمال ہیں، کلمہ شہادہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج. پھر اس نے پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیں، تو پھر آپ نے یہ 6 چیزیں، 6 ارکان جو ہیں اسلام کے، یہ بتائے کہ اللہ پر، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان. تو اس حدیث میں بھی یہ فرق کیا گیا ہے کہ ارکان اسلام ظاہری اعمال اور باطنی اعمال جو ہیں ان کو جو ارکان ایمان کہا گیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. اس سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں، ایمان اور اسلام دونوں یہاں شامل ہیں. سورہ آل عمران یہ آیت. اور کہا اتدرون ما الایمان، ایک اور حدیث ہے جو ابن عباس سے مروی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا اتدرون ما الایمان، تمہیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ الایمان باللہ وحدہ، اللہ ایک کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رمضان کے رکھنا، یہ حدیث موجود ہے. اس میں بھی ظاہری چیزوں کو ایمان کہا گیا ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کی شاخیں ہیں. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہنا یہ. وَأَدْنَاهَا، اور سب سے ہلکی شاخ جو ہے ایمان کی، اماطۃ الأذى عن الطریق، رستے سے کسی اذیت کو، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، رستے کو صاف کر دینا. تو دیکھیں یہاں اصول الایمان کے اندر، یہاں جہاں ایمان اور اسلام کا ذکر ہوتا ہے دونوں چیزیں ہیں، جہاں اکٹھے دونوں کا ذکر ہو تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور ایمان سے مراد باطنی، اور جب الگ الگ ہو تو دونوں ہی مراد ہوتے ہیں. ایمان سے مراد اسلام ہے
اور اسلام بھی مراد ہے، اور اسلام کا ذکر ہو تو اس سے ایمان اور اسلام دونوں مراد ہے، اور دونوں واجب ہیں، بندہ اللہ کی رضا دونوں کے بغیر نہیں حاصل کر سکتا۔ تو ایک بندہ جب دلی طور پہ اس کا ایمان پختہ اور یقین نہیں ہے تو وہ اعمال کر بھی لے، ایک بندہ جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، فرشتوں پہ نہیں لاتا، اور رسول پہ نہیں ایمان لاتا، کتابوں پہ نہیں لاتا، لیکن وہ روزہ رکھ لیتا تو اس کا روزہ مقبول نہیں ہوگا، آخرت میں ثواب نہیں ملے گا۔ ظاہری طور پہ بھوکا رہنے سے جو طبی فوائد ہیں، دنیاوی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں جو اجر ہے وہ ایمان بھی لانا پڑے گا اس کو۔ اور اللہ مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک دونوں چیزوں کو مانے نہ اور اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور جس سے جو حکم ہے اس کو بجا آور لائے، جس سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف لغت عربی زبان میں تصدیق ہے، تصدیق کرنا، کسی چیز کو سچا ماننا، یقین کرنا، تصدیق کے معنی میں آتا ہے ایمان کا لغوی معنی عربی زبان میں۔ شرعاً شرعی تعریف کیا گئی ہے؟ دین اسلام میں ہم ایمان جب کہتے ہیں تو اس کی کیا تعریف ہے؟ وہ ہے تصدیق بالقلب، دل سے سچا جاننا، واقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا اللہ کی توحید کا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ صرف زبان سے نہ کہا جائے، دل سے بھی اسے سچا جانا جائے۔ وعمل بالارکان، اور عملی طور پر اس کے ارکان پہ عمل کیا جائے۔ اللہ پر ایمان ہے تو ہم اللہ کی مانیں، اللہ کی اطاعت بھی کریں، صرف اللہ کو ماننا نہیں بلکہ اللہ کی ماننی بھی ہے۔ یہ نہیں کہ من مانی اپنی کرنی ہے، اپنے من کی ماننی ہے، اور اللہ کو صرف ماننا نہیں بلکہ اللہ کی ماننی بھی ہے۔ اور رسولوں پہ ایمان کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کرنی ہے۔ اقرار باللسان وعمل بالارکان، اسلام کے ارکان جو اسلام ہے ان پہ عمل کرنا۔ یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، ایمان صرف ایک معیار نہیں، وہ نیکی کرنے سے بڑھ جاتا ہے، گناہ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان متفاوت ہے، ایمان برابر نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ایک عام امتی کا ایمان برابر نہیں ہے، دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔ ان کا جو یقین اور ان کا جو مرتبہ ایمان میں ویسا کسی امتی کا نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمانی درجہ ہے، ایمان کی جو کیفیت ہے، وہ کسی صحابی کا بھی نہیں اس مقام تک پہنچتا اور کسی امتی کا بھی نہیں پہنچتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ایمان والے ہیں۔ تو ایمان میں تفاوت ہے، کسی کا بہت زیادہ ایمان ہے، کسی کا کم ہے۔ اور اسی طرح اعمال جو ہے وہ بھی ایمان کے اندر داخل ہیں۔ عمل کے بغیر ایک بندہ لا الہ الا اللہ اور یہ دل سے تو سچا مانے لیکن عمل کچھ نہ کرے، نماز نہ پڑھے اور اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ اعمال اس میں داخل ہیں، اور اس پر کتاب و سنت اور اجماع سلف ہے، امت کا اجماع ہے۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد آنے والوں، کہا کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان میں داخل ہیں، اور سورہ عصر ہم پڑھ لیں، والعصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارہ متفاوت ہے، کسی کا بالکل خسارہ ہے، کسی کا کم اور زیادہ ہے، یہ ایمان کی کمی اور زیادتی۔ اور کون بچنے والے ہیں خسارے سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کہیں بھی قرآن میں صرف ایمان نجات نہیں ہے، ساتھ عمل صالح بہت ضروری ہے۔ وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کیے، پھر آگے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، عمل صالح کر کے صرف اپنے تک محدود نہیں رہے بلکہ اس حق کی وصیت کی، آگے امر بالمعروف آگے نشر کیا، اور صبر، اس رستے میں جو اذیتیں آئیں اس پہ صبر بھی کیا۔ تو گویا تمام وہ ایمان کی تعریف ہمیں سورہ عصر میں ہی مل جاتی ہے۔ اس میں ایمان جو ہے نجات والا وہ ہے جس کے اندر عمل صالح ہے، پھر وہ عمل صالح کے ساتھ جو ہے اصلاح ہے دوسروں کی، یہ ہے وہ اطاعت، یہ ارکان پہ عمل ہے مکمل پہ، جن میں نیکی کا حکم اور برائی سے بھی روکنا ہے۔ تو یہ نجات ہے، یہ خسارے سے بچنے والے لوگ ہیں۔ تو ایمان کی تعریف کے اندر کیا ہے؟ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل، اس کے ارکان پہ عمل، اور یہ نیکی کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، گناہوں سے کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، سورہ بقرہ۔
اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ جب لوگوں نے کہا کہ 16 مہینے ہم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اب قبلہ بدل گیا ہے تو ہماری وہ نمازیں ضائع ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع کرنے والے نہیں، یہاں نماز کو ایمان کہا گیا۔ اور دوسری حدیث الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے جو ہے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور بعض روایات میں 60 سے 60 بضع و 60 شعبہ، 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے ادنا ہلکی شاخ اس کی رستے سے کسی چیز کو ہٹا دینا۔ اور فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، حیا شرم جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو ایمان زیادہ ہوتا ہے اور نقص بھی اس میں واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادہ اطاعت سے ہوتا ہے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا۔ ہم نے اصحاب النار جو فرشتے مقرر کیے ہیں جہنم پر، ان کی جو تعداد بتائی ہے وہ فتنہ بنایا ہے، آزمائش بنائی ہے کافروں کے لیے، تاکہ یقین کر لیں اس پر اہل کتاب بھی اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ سورہ مدثر۔ اور فرمایا مومنوں کی صفات کے بارے میں فرمایا سورہ انفال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن وہ ہیں جن کا اللہ کا ذکر، اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام لیا جائے تو وجلت قلوب، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی حقیقت کے اندر سچے مومن ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ کے ہاں ان کے درجات ہیں، وَمَغْفِرَةٌ، اور معافی ہے، وَرِزْقٌ کریم، اور پاکیزہ رزق ہے۔ اور صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا جو کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے، اس کی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یعنی ایمان کے درجات ہیں۔ مضبوط ایمان ہاتھ سے روکنا، اس سے کم تر درجہ جو ہے وہ زبان سے روکنا، اور سب سے کمزور کے دل سے برا جاننا اس کو۔ تو اس حدیث میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ مراتب ہیں ایمان کے اندر، اور عمل کے حساب سے وہ زیادتی اور کمی ہوتی ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ زیادتی بھی اس میں ہوتی ہے، اور اضافہ بھی ہوتا ہے، اور کمی بھی ہوتی ہے نیک اعمال کے ساتھ۔ تو ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اور ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی نماز میں بڑا لطف مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں، نیکی کرنے میں، اور کبھی بالکل دل بوجھل ہو جاتا ہے، اور اس کا آگے بیان آئے گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ تو ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پر اعتقاد جازم کہ وہ رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور وہ خالق ہے، مدبر الکون ہے، وہی اکیلا مستحق ہے عبادت کا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور نہ کسی کی عبادت اس کے علاوہ جائز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو اب آتے ہیں جو گناہ ہیں ان کا ایمان پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ معصیت پہلے کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اپوزٹ ہے، یعنی ہی خلاف الطاعہ، یعنی تابع داری کرنا یہ نیکی ہے، نافرمانی کرنا، اطاعت نہ کرنا یہ گناہ ہے، واجب کسی کو چھوڑنا یہ گناہ ہے، جس چیز سے روکا گیا وہ کر لینا یہ بھی گناہ ہے۔ تو ایمان کے شعبوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو چھوڑنے سے بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، کچھ ایسے شعبے ہیں کہ دین سے خارج نہیں ہوتا، جیسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا چھوڑ دے بندہ کہ میں نہیں مانتا اس کو، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی نہ کرے زبان سے، اور رستے صاف کرتا پھرے اور باقی عبادت کرتا پھرے، تو ایسا یہ شاخ لا الہ الا اللہ والی جو سب سے اعلیٰ ہے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور لیکن اب رستے سے پتھر نہیں ہٹایا، گزر گیا ویسے بندہ، تو اس کا ایمان قائم رہے گا، لیکن اس کے ایمان میں اس کا وہ مقام نہیں ہے جو رستے میں کوئی اذیت والی چیز دیکھے اسے ہٹا لیتا ہے، تو لیکن وہ اسلام پہ قائم رہے گا۔ یعنی ان درجات میں، ان شاخوں میں بھی تفاوت موجود ہے، کوئی بہت اہم ہے، کسی کی اہمیت کم ہے۔
اسی طرح جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کا گناہ اور ایک جو صغیرہ گناہ کرتا ہے اس کا فرق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ذکر میں بتایا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے تکذیب کی، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی۔ تو کبیرہ گناہ جو ہے، جو کبیرہ گناہ کرتا ہے جیسے زنا ہے، چوری ہے، شراب کا پینا ہے، تو اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے لیکن اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے دل کے اندر جو خشوع خضوع اور وہ نور ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن اصل تصدیق باقی رہتی ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف توبہ کر لیتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو اس کا نور واپس آ جاتا ہے، اس کی دل کی خشیت اور وہ محبت واپس آ جاتی ہے دین سے۔ لیکن اگر گناہوں میں وہ جو ہے وہ سستی کرتا ہے، گناہوں پہ قائم رہتا ہے، تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، تو وہ نیکی اور پھر برائی میں فرق نہیں کر پاتا۔ صحیح امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبی، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل میں، فإن تاب ونزع، توبہ کر لیا، گناہ چھوڑ دیا، واستغفر، معافی مانگی، سقل قلبہ، اس کا دل ریگ مار کی طرح صاف کر دیا جاتا ہے، پالش کر دیا جاتا ہے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ وإن زاد زادت، گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، حتی یعلو قلبہ، اور حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ غالب آ جاتا ہے۔ ذالک الرین الذی ذکر اللہ عز وجل فی القرآن، یہ وہ رین ہے، یہ وہ پردہ چڑھ جاتا ہے دل پر جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر وہ پردہ چڑھ گیا ہے جو وہ کمائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ تو انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ سیاہ جو نقطے ہیں اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے۔ تو گناہوں کے اثرات ہیں، گناہوں کے بندے پہ اثرات ہوتے ہیں، اور نیکیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ دل شفاف اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو بندہ جب گناہوں میں زیادہ پڑ جائے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ نیکی اور برائی میں تفریق نہیں کر پاتا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور یہ آیت کریمہ سورہ مطففین کی ہے کہ ان کے دل پہ پردے پڑ گئے، اور یہی وہ اثرات ہوتے ہیں کہ ہمیں عبادت کے اندر، اطاعت کے اندر مزہ نہیں آتا، اور برائی کے کاموں میں ہمیں سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں سکون نہیں ملتا۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے ارکان ایمان پہ بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔